حضرات، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اخلاق و کردار دیکھیے۔ 40 سال تک آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاموش رہے۔ 40 سال کے بعد حکم خدا بندی ملا، اے میرے محبوب نبوت و رسالت کا اعلان کیجیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کے بعد نبوت و رسالت کا اعلان کیا، انا محمد الرسول اللہ کا اعلان کیا۔ کفاران مکہ جب سنتے ہیں کہ محمد 40 سال تک خاموش رہے، 40 سال کے بعد نبوت و رسالت کا اعلان کیا ہے، کیا اس بات کو مانا جا سکتا ہے؟ کیا اس بات کو تسلیم کیا جا سکتا ہے؟ گھر گھر میں اختلاف، باپ بیٹے میں اختلاف، بیٹی ماں میں اختلاف، بھائی بھائی میں اختلاف، پڑوسی پڑوسی میں اختلاف، صرف اس لیے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نبوت و رسالت کا اعلان کیا ہے۔ اس بنیاد پر اختلاف ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام پھیلانے کا طریقہ دیکھیے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے اسلام پھیلانے کے لیے کوششیں کی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے سرداران قریش کو اکٹھا کیا۔ پہلے ان کی دعوت کی، کرنے کے بعد جب بڑے بڑے سرداران قریش اکٹھا ہو جاتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے سرداران قریش، یہ بتاؤ میں نے تم کو اس لیے بلایا ہے، میرا مقصد واحد صرف یہی ہے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا انی رسول اللہ، تم سب کے سب لا الہ الا اللہ کہو، فلاح پا جاؤ گے، میں اللہ کا پیغمبر ہوں۔ اتنا کہنا تھا، کفاران مکہ بھاگ جاتے ہیں۔ پھر میرے سرکار کا اخلاق و کردار دیکھیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کفاران مکہ کی دعوت کی۔ پھر جب دوبارہ بڑے بڑے سرداران قریش اکٹھا ہوئے، سرکار نے ان کو کھلایا۔ کھانا کھلانے کے بعد کہتے ہیں کہ اے لوگوں سنو، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا انی رسول اللہ، تم سب کے سب لا الہ الا اللہ کہو، فلاح پا جاؤ گے، میں اللہ کا پیغمبر ہوں۔ سارے لوگ بھاگ جاتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ دیکھو محمد 40 سال خاموش رہے، 40 سال کے بعد نبوت و رسالت کا اعلان کیا ہے۔ جب کفاران مکہ بھاگ گئے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے پروردگار، اے مالک و مولا، ہم لوگوں کو سمجھا رہے لیکن لوگ بھاگ رہے ہیں، اے پروردگار اب کیا کروں؟ میں نے بڑے بڑے سرداران قریش کی دعوت بھی کی لیکن انہوں نے مجھے نبی ماننے سے انکار کر دیا، اے پروردگار میں کیا کروں؟ رب نے ارشاد فرمایا، اے میرے محبوب پریشان نہ ہو، اگر عتبہ نہیں مانتا ہے تو نہ مانے، شیبہ نہیں مانتا ہے تو نہ مانے، ابو جہل نہیں مانتا ہے تو نہ مانے، ابو لہب نہیں مانتا ہے تو نہ مانے، اے محبوب تو مجھے مان میں تجھے مانوں، تو مجھے لا الہ الا اللہ کہے میں تجھے محمد الرسول اللہ کہوں۔ سبحان اللہ۔ کفاران مکہ بڑے بڑے سرداران قریش جب جانے لگے، حضرت علی کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن کا زمانہ ہے، آپ نے لوگوں کو واپس جاتے ہوئے دیکھا، ارشاد فرمایا، اے لوگوں سنو، واپس جانے والوں سنو، جب تک محمد کے جسم میں جان ہے وہ محمد الرسول اللہ کی میم پر قربان ہے۔ سبحان اللہ۔
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت و رسالت کا اعلان کر دیا. بڑے سے بڑے لہیم و شہیم آپس میں گفتگو کرتے ہیں کہ دیکھو محمد کا معاملہ کیا ہے. محمد 40 سال کے بعد نبوت و رسالت کا اعلان کر رہے ہیں، لیکن پھر باتیں کرتے ہیں یار محمد کو کا اگر کردار دیکھا جائے، ان کی ہسٹری دیکھی جائے تو 40 سالہ زندگی میں محمد کو ابھی تک جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا گیا. 40 سالہ زندگی میں محمد نے کسی کی امانت میں خیانت نہیں کی ہے. اب کفاران مکہ کہتے ہیں بات تو صحیح ہے، البتہ انہیں نبی مانے تو کیسے مانے؟ وہ صحابہ جنہوں نے قسم کھائی تھی کہ معاذ اللہ کبھی محمد کے قریب نہیں جاؤں گا، نہ کبھی محمد کو دیکھوں گا، لیکن ایک وقت آ گیا جب وہ سرکار کو دیکھتے ہیں، آقا کریم کے قدموں پر گر جاتے ہیں. گرنے کے بعد کہتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ پر ایمان لے آیا ہوں، بے شک آپ اللہ کے سچے نبی ہیں. حضرت عبداللہ بن سلام جنہوں نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا، کلمہ نہیں پڑھا ہے، قسم کھائی تھی کہ معاذ اللہ کبھی محمد کو دیکھوں گا نہیں، نہ محمد کے قریب جاؤں گا. ایک دن میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لیے جا رہے تھے، ادھر سے عبداللہ بن سلام آ رہے ہیں جنہوں نے قسم کھائی ہے کہ محمد کو دیکھوں گا نہیں. عبداللہ بن سلام نے دیکھا محمد آ رہے ہیں، سوچا اب جاؤں تو جاؤں کدھر، اب کیا کروں؟ راستہ تبدیل نہیں کر سکتے، راستہ چینج نہیں کر سکتے، دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے. عبداللہ بن سلام جب نبی کے قریب پہنچے، عبداللہ بن سلام نے اپنا رومال لیا، لینے کے بعد اپنے چہرے پہ ڈال لیا، اپنا چہرہ چھپا لیا تاکہ میں محمد کو دیکھ نہ سکوں، اس لیے کہ عبداللہ بن سلام نے قسم کھائی ہے کہ محمد کو دیکھوں گا نہیں، چہرہ چھپا لیا. عبداللہ بن سلام کہتے ہیں جب میں محمد کے بالکل قریب پہنچ گیا، بالکل قریب، تو میرے دل کے اندر خیال آیا ہے عبداللہ بن سلام یہاں پر محمد ہے اور تو ہے، تیسرا کوئی نہیں. تو نے محمد کی تعریفیں تو بہت سنی ہے، ذرا چپکے سے محمد کو دیکھ لے، محمد ہے کیسے؟ عبداللہ بن سلام کہتے ہیں میں نے دل میں اتنا خیال کیا، کرنے کے بعد عبداللہ بن سلام نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا. عبداللہ بن سلام نے اپنے چہرے سے رومال ہٹایا، نبی کے چہرے کا دیدار کیا، جب نبی کا چہرہ دیکھا قدموں پر گر جاتے ہیں. گرنے کے بعد عبداللہ بن سلام کہتے ہیں انہو وجہ لیس بوجہ الکذاب، قسم خدا کی یہ چہرہ کسی جھوٹے انسان کا چہرہ نہیں ہو سکتا ہے. یا رسول اللہ میں نے اس دنیا میں بڑے بڑے حسن جمال والوں کو دیکھا ہے، بڑے بڑے حسینوں کو دیکھا ہے، بڑے بڑے خوبصورت لوگوں کو دیکھا ہے، لیکن یا رسول اللہ جتنا حسین و محجبی اللہ نے آپ کو بنایا ہے، پوری کائنات میں اتنا خوبصورت رب نے کسی کو بنایا ہی نہیں. عبداللہ بن سلام کہتے یا رسول اللہ اب دیر نہ کیجئے، مجھے بھی کلمہ پڑھا کے داخل اسلام کر لیجئے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. عبداللہ بن سلام نے کلمہ پڑھا، پڑھنے کے بعد داخل اسلام ہو جاتے ہیں. یہ شان ہے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی. بڑے بڑے یہودی، بڑے بڑے کٹر پنچھی جب نبی کے بارے میں سوچتے ہیں آخر میں کہنے پر مجبور ہو جاتے محمد جھوٹ نہیں بولتے ہیں. جب اتنا خیال کرتے ہیں تو کلمہ پڑھ کے داخل اسلام بھی ہو جاتے ہیں. اللہ نے اپنے پیارے محبوب کی طرح کسی کو بنایا ہی نہیں، تو ہو کون سکتا ہے؟ آج دو ٹانگ کے خناس کہتے ہیں کہ معاذ اللہ ہم نبی کی طرح ہے، نبی ہماری طرح بشر ہے. میں کہتا ہوں دو ٹانگ کے خناسوں سے پوچھو نبی تمہاری طرح، تمہارے جسم سے پسینہ نکلے بدبودار، نبی کے جسم سے پسینہ نکلے خوشبودار، اتنا خوشبودار کہ جس راستے سے نکل جائے وہ راستہ بھی عطر سے معطر ہو جائے، راستے میں کئی کئی دنوں تک بھینی بھینی خوشبو آ جائے. نبی تمہاری طرح ہے.
जरा सोचिए, नबी का पसीना तो देखिए। एक सहाबिया खातून सरकार की बारगाह में पहुंची, अर्ज करती, या रसूल अल्लाह, मेरी बेटी की शादी है, मैं ये चाहती हूं कि आपके जिस्म शरीफ का पसीना अपनी बेटी के जिस्म में लगा दिया जाए। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महब इश्तरात हुई, आपके जिस्म पाक से जो पसीना शरीफ निकला तो उस औरत ने एक शीशे में रख लिया, एक बोतल में सरकार के जिस्म पाक का पसीना भर लिया। भरने के बाद अपने घर पे जाती है, लड़की की शादी की तारीख आ जाती है, लड़की को सजाया जाता है। तो वो सहाबिया गई, सरकार के जिस्म से जो पसीना लेके गई थी, वो सहाबिया खातून उसी पसीने को बोतल से निकालती हैं। निकालने के बाद अपनी बेटी के जिस्म में लगा देती हैं। पूरे घर में भीनी भीनी खुशबू आने लगती है। सुभान अल्लाह, पूरे घर में भीनी भीनी खुशबू आने लगी, पूरा घर खुशबू से महकने लगा। लड़की को डोली में बिठाया गया, डोली महकने लगी, रास्ते से लड़की निकले, रास्ता महकने लगा। ससुराल गई, ससुराल में खुशबू ही खुशबू, सरकार का पसीना लड़की के जिस्म में लग गया। ससुराल गई, पूरे घर के अंदर खुशबू है, जिस रास्ते से निकली है पूरे रास्ते में खुशबू ही खुशबू आ रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब इस खुशबू का अंदाजा लगाइए, मेरे सरकार के पसीने की बरकतें देखिए। उस लड़की के घर जितने भी बच्चे पैदा हुए थे, एक दो नस्लों तक नहीं, 7 नस्लों तक जितने बच्चे पैदा हुए थे, सारे बच्चे खुशबूदार पैदा हुए थे। अब मैं उनसे पूछना चाहता हूं जो कहते हैं कि नबी हमारी तरह हैं। माज़अल्लाह, सोचो, जब हमारा पसीना निकले जिस्म से बदबूदार, नबी के जिस्म से पसीना निकले खुशबूदार, इतना खुशबूदार कि जिस रास्ते अगर किसी के लगा दिया जाए, उनके घर में बच्चे पैदा हो वो भी खुशबूदार। अरे जब पसीना पसीना बराबर नहीं हो सकता है तो नबी उम्मती बराबर कैसे हो सकते हैं? जरा सोचिए, मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत और शान पर कुर्बान हो जाइए। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अखलाक व किरदार, सुभान अल्लाह। जो सरकार का किरदार देखता था वो कहने पर मजबूर हो जाता था कि मोहम्मद की तरह किसी का अखलाक व किरदार नहीं है। अल्लाह ने अपने महबूब को इतना खूबसूरत बनाया, सुभान अल्लाह। एक मर्तबा उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मेरे पास आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काली चादर ओढ़ के आए। आने के बाद सरकार ने पूछा, आए आयशा, ये बताओ इस वक्त में काली चादर ओढ़ के कैसा लग रहा हूं? उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका अर्ज करती, या रसूल अल्लाह, ऐ मेरे सरताज, आप काली चादर ओढ़ के इस वक्त ऐसे लग रहे हैं, ऐसे लग रहे हैं जैसे बदली से चांद बाहर निकल आया हो। आप ऐसे लग रहे हैं जैसे बदली से चांद बाहर निकल आया हो। एक मर्तबा सहाबा की अंजुमन लगी है, सहाबा बैठे हैं, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, बच्चा रोता हुआ क्यों पैदा होता है? आका, बच्चा रोता हुआ क्यों पैदा होता है? आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, मेरे सहाबा सुनो, जब बच्चा पैदा होता है तो उसके साथ एक हमजाद पैदा होता है। वो हमजाद बच्चे की पसलियां दबाता है, बच्चे को तकलीफ पहुंचती है। जब बच्चे को तकलीफ पहुंचती है इसीलिए बच्चा रोता हुआ पैदा होता है। सहाबा कहते हैं, या रसूल अल्लाह, हर बच्चे के साथ वो हमजाद पैदा होता है? नबी फरमाते, हां मेरे सहाबा सुनो, हर बच्चे के साथ हमजाद पैदा होता है। सहाबा मोहब्बत के अंदाज में कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आपके कदमों पर कुर्बान, या रसूल अल्लाह, हर बच्चे के साथ वो हमजाद पैदा होता है? नबी फरमाते, हां हर बच्चे के साथ। सहाबा कहते, या रसूल अल्लाह, क्या आपके साथ भी वो हमजाद पैदा हुआ था? नबी ने फरमाया, हाँ मेरे सहाबा, वो हमजाद मेरे साथ भी पैदा हुआ। सहाबा कहते हैं, या रसूल अल्लाह, फिर उस हमजाद का क्या हुआ?
نبی فرماتے میرے صحابہ سنو، جب میں پیدا ہوا وہ حمزات بھی میرے ساتھ پیدا ہوا، لیکن اللہ نے مجھے اتنا خوبصورت بنایا، اتنا حسین و معجبی بنایا، اتنا حسین رب نے مجھے بنایا، جب میں پیدا ہوا وہ حمزات مجھے دیکھتا گیا دیکھتا گیا دیکھتا گیا، میرے چہرے میں ایسا کھو گیا کہ اس نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حبیبی یا رسول اللہ، ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا۔ اس لیے اسلامی بھائیو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرو، آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار اپنے دل میں بسا لو۔ ہمیں اپنا دل ایسا بنا لینا ہے کہ ہمارے دل میں اگر کینہ ہو تو دل کو کینے سے پاک کر کے مصطفیٰ کی محبت کا مدینہ بنا لو۔ جب تم اپنے دل سے کینہ نکال کے نبی کی محبت کا اپنا سینہ مدینہ بنا لو گے تو انشاءاللہ جب نماز پڑھو گے تو نماز میں تمہیں سرور حاصل ہوگا، نماز میں تمہیں اطمینان حاصل ہوگا، نماز میں تمہیں بڑا لطف آئے گا۔ جب نماز پڑھو گے تو رب کی تمہیں خوشنودی حاصل ہو جائے گی، رضا الہی تمہیں حاصل ہو جائے گی۔ نبی کی محبت میں جیو، نبی کی محبت میں اٹھو۔ جب دنیا سے جانا ہو، جب ہمارا جنازہ لوگوں کے کندھوں پر ہو تو کوئی یہ نہ کہے یہ بے نمازی کا جنازہ جا رہا ہے، یہ گنہگار کا جنازہ جا رہا ہے، یہ عصیاں شعار کا جنازہ جا رہا ہے، یہ غدار کا جنازہ جا رہا ہے، یہ چور کا جنازہ جا رہا ہے۔ بلکہ ہمارا جنازہ جب نکل رہا ہو، لوگ کندھا دے رہے ہوں تو دینے والے دیکھنے والے کہتے ہوئے نظر آ رہے ہوں، ایک نمازی کا جنازہ جا رہا ہے، ایک نبی کے عاشق کا جنازہ جا رہا ہے، نبی کے دیوانے کا جنازہ جا رہا ہے، نبی کے فرزانے کا جنازہ جا رہا ہے، نبی کے مستانے کا جنازہ جا رہا ہے۔ ہمارا جنازہ جب گلیوں سے نکلتا ہو، لوگ دیکھ کر کے کہے عاشق کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے، محبوب کی گلیوں میں ذرا گھوم کے نکلے۔